إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے ادیان ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں، آپ کو کتنے ہی دین ملیں گے۔ اگر آپ اپنے ملک میں سروے کریں تو کتنے ہی ادیان کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی کسی طرف بلاتا ہے، کسی کا دعویٰ کچھ ہے، لیکن اللہ مالک الملک جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں ہماری ہر طرح کی مشکل حل فرماتا ہے، وہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کسی دوسرے دین کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ کل قیامت کے دن آخرت میں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آج من حیث المسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ اسلام پر عمل کریں۔ اور اسلام کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے تقریباً 3 ماہ پہلے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ آج اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے؟ اللہ کی کتاب کو ہم کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کتنے مسلمانوں کو صحیح پڑھنا آتا ہے؟ تجوید کے مطابق صحیح تلفظ کے ساتھ کتنے مسلمان ہیں جو اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ کتنا ہے، کتنا مضبوط ہے یا کتنا ڈھیلا ہے۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر اللہ کی باتیں سننی ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کیجیے، اور اگر اپنی باتیں سنانی ہیں تو پھر نماز ادا کیجیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے۔ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کسی کے کان میں بڑے آہستہ آواز سے کوئی بات کرے تاکہ دوسرا سننے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے، یہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ تو جب نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مسلمان سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو پھر ذرا دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، جن کو یہ علم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں،
آج ہماری گمراہی کا اصل سبب تو یہی ہے۔ ہم نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ذرا دیکھ لیجئے جگہ جگہ پر دربار اور قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اسلام پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔